السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سورہ بقرہ کی یہی آیتیں گزشتہ جمعے کی تلاوت ہوئی تھی اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ رب العزت ہمارے لیے ایمان کا جو پیمانہ ہے، جو معیار ہے، اس کے لیے جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو پیش فرما رہا ہے کہ ان جیسا ایمان بناؤ تو کامیاب ہو. صحابہ میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے جس ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ. معلوم ہوا صحابہ کی جماعت کا ہر فرد ایسا ہے کہ آپ اس کے پیچھے انگلی پکڑ کے چل جائیں، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمارے لیے فلاح و کامیابی کا فیصلہ فرما دے گا. قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ ان جیسا ایمان لانا. اس پر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، بلکہ دوہرے داماد، اسی لیے ذو النورین کہلاتے ہیں کہ ایک اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ایک صاحبزادی رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صاحبزادی سے نکاح فرما دیا، اس لیے ذو النورین. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں. 12 سال کے قریب انہوں نے خلافت کا فریضہ انجام دیا، جس میں مسلمانوں کی خوشحالی، اسلامی مملکت میں اضافہ، کابل تک اور آپ یہاں سندھ تک، اروڑ ایک جگہ ہے روڑی سے پہلے، اور ادھر مکران تک بلوچستان، یہاں تک صحابہ کرام علیہم الرضوان تشریف لائے ہیں. ان کی بعض صحابہ کی قبریں یہاں موجود ہیں. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن قبا بستی میں تشریف لے گئے. ایک چھوٹا سا قصبہ تھا مدینہ منورہ سے تقریباً 3-3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر. آج مدینہ منورہ کے اندر ہے. آپ ہر ہفتے قبا تشریف لے جاتے تھے ہفتے کے دن. اسی طریقے سے ایک دن آپ تشریف لے گئے اور مدینے سے بغیر بتائے ہوئے, کسی کو بتائے بھی نہیں. کافی دیر ہو گئی, صحابہ کرام کو فکر ہوئی, اس لیے کہ مدینہ منورہ میں کثیر تعداد میں یہودی آباد تھے اور وہ دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تلاش کے لیے نکلے اور ڈھونڈتے قبا بستی میں پہنچے. دیکھا کہ حضور علیہ السلام ایک کنویں کی منیر پر پاؤں لٹکا کے بیٹھے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ تم بھی یہاں بیٹھو. دائیں طرف بٹھا لیا, وہ بھی کنویں میں پاؤں لٹکا کے بیٹھا. باتیں ہوتی رہی. یہ ڈھونڈنے آئے تھے مدینے میں, پتہ خبر نہیں. ان کو بھی بہت دیر ہو گئی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور ڈھونڈتے اللہ کی شان وہ بھی قبا بستی میں پہنچ گئے. دیکھا دونوں ایک کنویں پر پاؤں لٹکا کے بیٹھے. حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ تم بھی ادھر بیٹھو. ان کو بائیں طرف بٹھا دیا, وہ بھی پاؤں لٹکا کے بیٹھ گئے. کافی دیر گزر گئی. پہلے ایک کی تلاش, پھر 2 کی تلاش, اب 3 کی تلاش. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تلاش میں نکلے. یہ ہے بات سننے کی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حسن اتفاق وہاں پہنچے, حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان تم بھی یہاں بیٹھ جاؤ. اپنے سامنے کی طرف کنویں کی منیر پر ان کو بٹھا دیا, وہ بھی پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان ایک وقت آئے گا, یہ اللہ کی وحی ہے, ایک وقت آئے گا. کیا وقت آئے گا؟ وقت یہ آئے گا کہ یہ جو میری انگلی میں انگوٹھی ہے اور اس انگوٹھی پہ لکھا ہوا محمد رسول اللہ, محمد نیچے رسول درمیان میں اللہ اکبر. کسی کو کوئی خط لکھتے ہیں بادشاہ وقت کو دنیا کے, تو اس پر وہ انگوٹھی سے مہر لگا دیتے ہیں. اسی لیے اس انگوٹھی کو خاتم یا خاتم تاکہ زبر کے ساتھ تاکہ زیر کے ساتھ دونوں درست ہیں. خاتم النبیین خاتم النبیین دونوں صحیح ہیں. یہ انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی اے عثمان, تمہارے ہاتھ میں ہوگی. یہ پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی خلافت کے زمانے میں, پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئی, ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اے عثمان تمہارے ہاتھ میں ہوگی, تم اسی کنویں پر اسی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہ انگوٹھی کو ہاتھ سے اچھال کر کھیل رہے ہوں گے. خالی بیٹھا ہوتا ہے آدمی کچھ کرتا ہے, اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. جس طرح کسی کے پاس کو بال ہو اور وہ اچھالے, یوں اچھال رہے ہو, اور اچھالتے یہ انگوٹھی کنویں میں گر جائے گی نا, کسی کنویں میں. بس انگوٹھی کا کنویں میں گرنا ہوگا, فتنوں کے دروازے دنیا میں کھل جائیں. یہ پہلی نشانی ہے فتنوں کے دروازے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلافت کے زمانے میں پہلے تو ان سعودی ملعونوں نے ساری تاریخ اسلام کی ختم کی, سب ختم. وہ پرانی حالت میں وہاں پر وہ کنواں جو تھا وہ میں نے دیکھا تھا کبھی, اب بالکل ختم تھا. اب پھر وہاں پر تختیاں لگائی جا رہی. اب انہیں خیال آیا آثار قدیمہ کا نا, اب پیسہ کمانے کا خیال آیا. اب وہ اس پہ لکھتے ہیں اس تختی پر کہ تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں یہ بیر ایریس تھا, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی یہاں گری تھی. تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے. اور وہ جو پہلے دماغ سے تاریخ بتاتے تھے تواتر کے ساتھ, اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی ان کی. اب وہ تختی لگائی, وہاں کنویں کا نشان بنا کر تختی لگائی گئی. اس کنویں کا نام تھا بیر ایریس,
اور اس کنویں کو پیر خاتم بھی کہتے ہیں کہ انگوٹھی گری تھی. انگوٹھی گری حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خیال میں بھی تھی بات حضور علیہ السلام نے فرمائی تھی, بھول گئے تھے. جب گر گئی تو خیال آیا کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, سارا پانی نکلوا دیا, ساری مٹی نکلوا دی, انگوٹھی نہیں. دیکھیے کیسے فتنوں کے دروازے کھلے. یہ پہلی نشانی. اور دوسری نشانی یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے. جب یہ انگوٹھی گر گئی تو فتنے اٹھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف. خلافت چھوڑیے, خلافت سے دستبردار ہو جائیے. ایک مرحوم تو پاکستان میں مصنف گزرا, اس نے لکھا ہے معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرپٹ تھے. آپ ووٹ دیتے ہیں ان کی جماعت کو, حرام ہے اس کی جماعت کو ووٹ دینا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا عثمان تم جنتی ہو, وہ کرپٹ ہوگا. تم نے اس کو جو ہے نا اپنے ملک کے عیاشوں کی طرح سمجھ لیا. جس کو یہ فرمایا اللہ کے رسول کہ عثمان تمہارے گلے میں قمیص ڈالی جائے گی خلافت کی, لوگ چھیننے کے لیے آئیں گے. عثمان اس قمیص کو, خلافت کو اپنے سے الگ مت کرنا. کیسا ان کا ایمان تھا, دانتوں سے پکڑ لیا. سارے فسادی کہہ رہے ہیں خلافت چھوڑو, کہتے ہیں میں یہ نہیں چھوڑوں گا, میرے نبی نے منع فرمایا. ہم تو آج کل طرف سے دیر میں ڈاواڈول ہو جاتے ہیں. سارے فتنے اٹھے, کتنے فتنے اٹھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عرض کیا امیر المؤمنین یہ جو فتنے اٹھ رہے ہیں آپ کو گھر میں مقید کر دیا. یہ ملنے کے لیے گئے اور اپنے دونوں صاحبزادے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ کو دروازے میں کھڑا کیا کہ باہر سے کوئی مفسد اندر نہ جانے پائے. یہ تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, اخلاقی طور پر بھی کہ کوئی آدمی چھت پھیلا کر آ جائے گا, یہ تو کسی کو وہم و گمان میں نہیں تھا, اور ایسا ہوتا بھی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ فتنے, یہ مفسد آئے ہیں, آپ اس کی تو اجازت دے دیں کہ ہم ان سے لڑیں, جہاد کریں. آپ نے فرمایا نہیں, تلوار مت اٹھانا, یہ مدینہ تو رسول ہے, یہاں پہ خون بہے گا, مجھے اس کی یہ پسند نہیں ہے. یہ میرا خون لے لیں لیکن خون نہیں بہنے, نہیں بہنے دیا. 18 ذی الحجہ کو اتنی بے دردی سے شہید کیے گئے کہ وہ پھان کر گئے. اور جانے کے یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ زیادہ تر مفسدین میں وہ لوگ شامل تھے جو کبوتر پالے کرتے تھے. ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ کبوتر مت پالا کرو. یہ جو سیٹیاں بجاتے ہیں چھتوں پہ کھڑے ہو کے کبوتروں کو اڑاتے ہیں, ان میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اور آپ تلاوت فرما رہے تھے قرآن کی, سورہ بقرہ کی یہی آیت تلاوت ہو رہی تھی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ زبان پر تھی اور اس نے گردن اڑا دی تھی, روزے کی حالت تھی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے جب انہوں نے نظر بند کر رکھا تھا, مقید کر رکھا تھا, بالکونی پر آ کر ایک تقریر فرمائی تھی, اس میں یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگوں اس بات سے ڈرو تم مجھے قتل کرو گے اور فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے. فتنوں کے دروازے ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. 2 دن کے بعد تدفین ہوئی جنت البقیع کے باہر, انہی کے ایک باغ میں, انہی کی زمین میں چند افراد بڑی مشکل سے جنازہ پڑھانے لے گئے. سارے دندنا کے پھر رہے مدینہ مفسدین. اور آج وہ قبر جنت البقیع کے درمیان میں ہے. اتنا جنت البقیع بڑا ہو گیا. اللہ ہم سب کا مدفن جنت البقیع کو بنا دے. عجیب قبرستان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب یہ بھر جاتا ہے تو فرشتے 4 کونے پکڑ کے اور وہاں جاتے ہیں جنت میں, اور جھٹک کے آ جاتے ہیں. حدیث میں فرمایا گیا حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس وقت قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے, سب سے پہلے میں, میرے ساتھ میرے دونوں ساتھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ وہیں مدفون ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ہمارے سر کے تاج ہیں. اور میرے ساتھ جنت البقیع والے, اور پھر دنیا کی جتنی قبریں اس میں سے لوگ اٹھیں گے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، فتنوں کے دروازے کھلے ہوئے، اور اس طریقے سے کھلے ہوئے کہ تسبیح کے دانے کم ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک جو گرتا ہے تسبیح کا دانہ، تسبیح ٹوٹنے سے ایک گرنے کے بعد ابھی وہ اس کے حالات سے ہم سمجھنے نہیں پاتے، ایک اور فتنہ آ جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے اوپر ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، چاہے مہنگائی کی شکل میں ہو، چاہے آپ کو جینے کے جو حق ہے اللہ نے دیا ہے اس کو مروڑنے کی شکل میں ہو، یہ سب فتنہ نہیں چاہیے۔ ایک عثمان غنی کو شہید کیا گیا تھا، اللہ نے پوری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک کے لیے فتنوں میں مبتلا کر دیا۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اور وہ وقت کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف رجوع ہونے کا۔ یہ ہمارا اللہ فرماتا ہے کہ جتنی چیزیں آتی ہیں یہ ہمارے ہاتھ کا میل ہے، ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں وہی کس کے دوارا آ جاتا ہے۔ تو ہم کب اللہ کی طرف رجوع ہوئے؟ ہم نے کب اپنے رب کو منا لیا؟ تو یہ سارے فتنے قیامت تک چلیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے یہ چنیدہ حالات میں نے تھوڑے سے آپ کے سامنے پیش کیے، ان کے حالات پڑھنے ہو تو مستقل کتابیں موجود ہیں، انہیں دیکھیں۔ دوسری بات، صحابہ کرام کے وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں جس سے ان کے ایمان کی پختگی، اور یہی آیت تلاوت کی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ یہ فرما رہا ہے اپنا ایمان ان جیسا بنا۔ دوسری شخصیت ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یکم محرم کو امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اگرچہ شہادت کا دن منانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے، اپنے بڑوں کے حالات سے واقف ہوں۔ پڑھتے نہیں ہیں تو کم از کم سنیں گے، شوق تو ہے نہیں پڑھنے کا، سن لیں، اور وہ بھی سننا کون سا پورے ہفتے، چند منٹ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور علیہ السلام کے گھر میں آپ کی صاحبزادی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین زوجہ محترمہ ہے، ہماری آپ کی ماں ہے، اما حفصہ رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو حضور علیہ السلام کے مانگے ہوئے ہیں، پورے صحابہ کی جماعت میں واحد ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مسلمانوں کی جماعت کو عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب سے تقویت پہنچا دے۔ عمر ابن ہشام یہ ابو جہل ہے، اور عمر ابن خطاب یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت جبریل امین نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نام پر آمین کہی، دعا کی، سید المرسلین کی آمین کی، سید الملائکہ کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ اور کیسے عجیب طریقے میں قبول فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کرنے کے لیے گئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے مکے کے گھرانوں کا دین بگاڑ دیا، ہمارے باپ دادوں کا دین چھوڑا دیا، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں اس سے کوئی شخص متاثر نہ ہو۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا تو ان کا نمبر تھا 40واں، 39 آدمی ان سے پہلے مسلمان ہوئے۔ یہ قتل کے ارادے سے نکلے، درمیان میں جا رہے تھے، راستے میں بڑے غصے میں، وہ سہیلی تفریح ہو، ایک مسلمان ان کو ملے، کہنے لگے عمر بڑے غصے میں ہو، کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگے محمد ابن عبداللہ کا کام تمام کرنا ہے، اس نے گڑھ غرق کر دیا۔ انہوں نے کہا اچھا تمہیں اپنے گھر کی خبر ہے؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہاری بہن اور تمہارے بہنوں سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ادھر جانے کے بجائے ادھر چلے۔ ان کے گھر میں گئے تو دروازہ بند تھا، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، ایک آدمی پڑھا رہا تھا، کچھ تعلیم دے رہا تھا۔ یہ تھے حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ عنہ جو معلم تھے۔ جب
دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے ان کو چھپایا، معلم کو، دروازہ کھولا، انہوں نے اپنے بہنوں کو خوب مارا، بات کوئی نہیں کی، خوب مارا، لہو لہان ہو گئے۔ جب لہو لہان ہو گئے اور ان کو بچانے کے لیے ان کی بہن درمیان میں آئیں، ان کو بھی مارا خوب، یہ تھک گئے مار کے۔ انہوں نے کہا بھائی وہ تم جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا، دکھاؤ مجھے بھی۔ وہ کہیں ایک ٹکڑے پہ کہیں دوسرے ٹکڑے پہ قرآن کی آیت لکھی ہے، سورہ مریم کی چند آیتیں۔ انہوں نے کہا یہ ہم دکھا نہیں سکتے، تو پہلے غسل کرنا پڑے۔ غسل کر لیا، دیکھا، کہنے لگے کہ مجھے بھی محمد کے پاس لے چلو صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ خباب ابن ارت چھپے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، باہر نکل کے آئے، کہنے لگے عمر مبارک ہو تمہیں، میں نے پرسوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرتے ہوئے سنا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت کو عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب کسی ایک سے مزین کر دیجئے، تقویت دے دیجئے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ یہ اسی طرح گئے تلوار، برہنہ تلوار لے۔ مکہ مکرمہ میں ایک جگہ تھی، ایک صحابی تھے حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ عنہ، ان کا مکان جو تھا وہ اس چیز کے لیے انتخاب کیا گیا تھا کہ اسلام کی دعوت دروازہ بند کر کے چھپ کے ان کے گھر میں دی جائے گی۔ ابھی مسلمان اتنے نہیں تھے کہ تقویت حاصل ہوتی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں گئے، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ لے کے گئے، اور ان کے ایمان قبول کرنے سے 2 دن پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، اور یہ چچا محترم جو تھے حضور علیہ السلام کے رضاعی بھائی بھی تھے، دوست شریف بھائی۔ یہ میں رشتہ داریاں اس لیے بتا دیتا ہوں بار بار، ہمیں اندازہ رہے کہ کیا رشتہ داریاں تھیں، کیونکہ ہم تو رشتہ داریوں کو خیر بات کہہ چکے اپنے خاندان میں، ہماری اولادوں کو کچھ پتہ نہیں، سب انکل اور آنٹی نے سب بگاڑ دیا۔ وہ بھنگی بھی انکل ہے، وہ خالہ بھی انکل، خالو بھی انکل ہے۔ رشتوں کو یاد کرو۔ جب گئے تو اندر سے مسلمانوں نے دروازے کی جھیری سے دیکھا، عمر ابن خطاب ہے، ننگی تلوار لیے ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جری بہادر آدمی تھے، انہوں نے کہا آنے تو دروازہ کھول دو، اگر نیت بخیر ہے تو بھی آ، نیت بخیر نہیں ہے تو اسی کی تلوار اسی کی گردن۔ اندر آ گئے، حضور علیہ السلام نے دامن پکڑا اور فرمایا عمر ابھی وقت نہیں آیا کیا تم اسلام قبول کرو؟ بس اتنی سی بات۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ فرمانے لگے کہ ہمارا دین کیا اتنا گیا گزرا ہے کہ ہم حق پر نہیں ہے کہ چھپ کے عبادت کریں، بیت اللہ میں جا کر عبادت کریں۔ اسلام کو تقویت پہنچ گئی۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دوسرا رشتہ یہ ہے حضور علیہ السلام سے کہ حضور علیہ السلام کی نواسی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی سبھی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ، یہ بھی رشتہ داری ہے۔ کہاں حضور علیہ السلام کے خسر بھی ہیں، حضور علیہ السلام کی نواسی بھی ان کے گھر ہیں۔ باقی ان کی خصوصیات انشاءاللہ آئندہ جو میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت پڑھی۔ پارا یاد نکالنے کے 4 آدمی کریں گے